الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسات في الأثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ اپنے رشتوں اور قرابت داروں کو یاد رکھو جس کے ذریعے تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ فإن صلة الرحم، کیونکہ صلہ رحمی محبت فی الأہل، یہ اہل خانہ میں خاندان والوں میں محبت بڑھاتی ہے۔ مثرات فی المال، اور یہ صلہ رحمی مال کی کثرت کا باعث بھی بنتا ہے۔ منسات فی الاثر، اور عمر کی درازی کا زندگی میں اور عمر میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو پہلا حکم ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم، کہ اپنے رشتوں اور قرابتوں کو یاد رکھو۔ رشتہ داریاں جو والد کے واسطے سے ہیں، والد کے واسطے سے جو رشتہ داریاں ہیں وہ کزنس وغیرہ، چچا زاد، اسی طرح والدہ کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہیں ماموں زاد وغیرہ، پھر دادا کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہیں چچا، اور دادی کی طرف سے رشتہ داریاں، یہ جو دادی کی طرف سے رشتہ داری جو کہہ لیں کہ نانا وغیرہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے کے رشتے ہیں، آگے کے رشتے ہیں، آگے کی قرابتیں ہیں اور تعلقات ہیں، ان کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف قریب کے رشتہ داروں کو جانتا ہے اور دور پار کے رشتہ داروں سے واقف نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو جس طرح قریبی رشتہ داروں کو یاد رکھنا چاہیے، دور کے رشتہ داروں کو بھی آدمی کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے بھی رشتوں کا احترام کرنا چاہیے، قرابت کا احترام کرنا چاہیے۔ رشتوں اور قرابت کے احترام کا مطلب وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات کرنا، ان کا حال احوال پوچھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ آج کل بڑا عجیب ماجرا ہے کہ جو رشتے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے کتراتے ہیں کہ کہیں کوئی مجھ سے کسی چیز کا تقاضا نہ کر لے، کوئی مال کا تقاضا نہ کر لے، قرضے کا تقاضا نہ کر لے، مدد معاونت کا تقاضا نہ کر لے، کہیں کوئی حاجت اور اپنی ضرورت میرے سامنے پیش نہ کر دے، کوئی مسئلہ پیش نہ کر دے۔ اس لیے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، وہ ایک دوسرے سے کترا رہے ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا گھر میں آنا بس اوقات بوجھ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ حالانکہ جو مہمان آتا ہے تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، انسان اس کا بندوبست نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنا رزق، اپنا دانا پانی خود لے کر آ رہا ہوتا۔ اللہ جل شانہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتے ہیں اس گھر کے اندر جس میں مہمان آیا ہو، اس پہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جاتا ہے مہمان کی آمد کی برکت سے۔ تو اس لیے قرابت داروں کا وقتاً فوقتاً بہت کثرت بھی نہ ہو کہ جس سے دوسرا تنگ ہو جائے، مہینے میں، 1.5 مہینے میں ایک آدھ چکر لگ جائے، ملاقات ہو جائے، حال احوال پوچھ لیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی حاجتوں کو دیکھنا، ان کی جو ہے کوئی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ حدیث مبارک کے اندر اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ رشتوں کو تم اس لیے یاد رکھو کہ ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی داد رسی کرو۔
اور اس کے یاد رکھنے کے، صلہ رحمی کرنے کے، قرابتوں اور رشتہ داروں کا احترام کرنے سے حاصل کیا نکلتا ہے، کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ محبت فی الحال، پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اہل و عیال میں محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا. یعنی ہمارا تعلق میل ملاپ صرف مفادات کے لیے نہ ہو، اغراض کے لیے نہ ہو، مال کے لیے، مدد معاونت کے لیے نہ ہو، صرف قرابتوں کو یاد رکھنے کے لیے ہو، رشتوں کو جوڑنے کے لیے ہو، تو اللہ اس کے طفیل آپس میں محبتیں بڑھا دیتا. مسرات فی المال، اور دوسرا سبب مال کی کثرت کا باعث بنتا. یعنی جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، قرابت داروں کے ساتھ، قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، جتنا اللہ مدد کی توفیق دے اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو مال کی کثرت کا باعث، مالداری کا باعث ہے، توانگری کا باعث ہے، مال میں اضافے کا باعث ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر کوئی رشتہ دار بھی بطور مہمان گھر پر آتا ہے، وہ بھی ترقی کر اپنا رزق خود لے کر آ رہا ہوتا ہے، اپنا حصہ لے کر آتا ہے، یقیناً وہ اس کی آمد آپ کے گھر کے اندر مال کی کثرت کا، مال کی برکت کا باعث بنتا ہے. اور جو ہے اگر نہ ہو تو صرف حال احوال پوچھ لینا، موبائل کے ذریعے وقتاً فوقتاً حال احوال پوچھ لینا، فون کر لینا ہفتے میں 2 ہفتے میں، یہ قرابت داروں اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں جو آج ہم بالکل بھول بھال گئے ہیں. دوستوں کو تو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے فون لگ رہے ہوتے ہیں، ہم روز ان کو فون کر کے حال احوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا اپڈیٹ ہے، کیا چل رہا ہے. لیکن جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ رہنا، بات چیت کرنا، حال احوال دریافت کر لینا، یہ مطلوب ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے. رشتے ایک طرف سے اللہ معاف کرے بوجھ بنتے جا رہے ہیں لوگوں پر، حالانکہ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو حضور فرما رہے ہیں تو مال میں بھی برکت کا باعث ہے، عمر میں بھی اضافے کا باعث. تو مال کی برکت، مال کے اندر جو بے برکتی آج ہمارے گھروں میں ہے، اس کا ایک بڑا سبب قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا. اور اس کا بڑا سبب بس اوقات گھر کی خواتین بن رہی ہوگی کہ انسان جو ہے نا بس اوقات اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، ان کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رکھتا، یا آنے جانے کو پسند نہیں کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ بیوی بچوں کے الگ حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے الگ حقوق ہیں. جیسے آگے ایک روایت کے اندر آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، والدہ تو نہیں ہے. پھر پوچھا کہ اچھا خالہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں خالہ ہے. حضور نے فرمایا خبر رہا، تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. بڑی بہن یہ تو والدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، والدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اسی طرح خالہ کو بھی والدہ کے قائم مقام قرار دے کر اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرما. تو گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک بنتا، صلہ رحمی بنتا. اور اسی طرح عمر کے اندر اضافے کا باعث بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بنتا ہے. اور مال میں اضافے کا، مال میں برکت کا، مال میں کثرت کا باعث بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا باعث بنتا ہے. اس لیے صرف بیوی بچوں کی وجہ سے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات کو کم کر دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کو کم کر دینا، یہ کوئی دانشمندانہ عمل نہیں ہے. بلکہ میں عرض کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ طاعت النساء ندامت، کہ عورتوں کی اطاعت کرنے میں شرمندگی ہی شرمندگی ہے، عورتوں کی بات ماننے میں شرمندگی ہی شرمندگی ہے. آپ خواتین کی بات نہ مانیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم مشورہ اپنی بیوی سے بھی کرو، خواتین سے بھی کرو، لیکن عمل ان کے خلاف کرو، کیونکہ اللہ نے برکت ان کے خلاف کرنے میں کری ہے، ان کی اطاعت کرنے میں برکت نہیں رکھی ہے. یہ حضرات صحابہ کے اقوال ہیں.
کہ مشورہ تم اپنی بیوی بچوں سے کرو، خواتین سے کرو، لیکن عمل ان کے خلاف کرو، کیونکہ ان کے خلاف کرنے میں اللہ نے برکت رکھی، ان کی اطاعت کرنے میں برکت نہیں رکھی۔ تمہارے کثرت کے ساتھ جو رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی خواتین ہی کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی اطاعت کر کے آدمی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیتا ہے، ندامت اٹھاتا ہے، شرمندگی اٹھاتا ہے، اور نتیجتاً مال میں بے برکتی بھی آتی ہے، عمر بھی کم ہو جاتی ہے، گناہوں کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ جل مال میں بھی اضافہ کرے، عمر میں بھی اضافہ کرے، گناہ بھی معاف کرے، تو قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق، ان کی حال احوال اور ان کی داد رسی کو ترجیح دیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔